Assalamu alaikum, listener. Novel name Safraziz by Haram Shah. Episode 11. وجدان نے شایان سے جو فرمائش کی تھی اسے سن کر شایان پچھلے 5 منٹ سے مسلسل کہکے لگا رہا تھا. ایسا بھی کوئی لطیفہ نہیں سنا دیا میں نے؟ وجدان نے دانت پیس کر کہا. نہیں یار، بات ذرا یہ ہے کہ تمہارا جیسا سڑو انسان جس کا ایٹیٹیوڈ اس کی ناک پر رہتا تھا اب جب ایسی بات کرتا ہے نا تو بہت مزہ آتا ہے. شایان اتنا کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا. ویسے تب کا کیا خیال ہے جب آپ جانان کو پہاڑی کے اس گھر میں لے کر گئے تھے؟ کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ اور نخرہ تو تمہارا بھی کم نہیں تھا دراب خان. وجدان نے دراب خان پر زور دیتے ہوئے طنز کیا. اچھا یار، غصہ مت کرو، تمہیں بس ایک سرپرائز پلان کرنا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ میں جنان کو بول دیتا ہوں، پھر دیکھنا وہ اور ہم نہ مل کر سب سیٹ کر لیں گے. شایان کی بات پر وجدان نے سکون کا سانس لیا. اسے یہ سب ان کی مدد سے کرنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری بھی تو تھی. اپنی متاع جان کو منانا بھی تھا اور اسے کہیں باہر بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا. اسی لیے وجدان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر پر ہی سرپرائز پلان کرے گا، اور اس کے لیے وجدان کو باقی سب کی مدد چاہیے تھی. ویسے بھی 2 دن سے وہ بہت زیادہ مصروف رہا تھا. زرش کو تو ایک بار بھی دیکھ نہیں پایا تھا. اگر زرش کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سب برداشت نہیں کرتا، وجدان نے مصنوعی غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا. ابھی وجدان جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتی ایشل سے ہوئی، جس کی وجہ سے ایشل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا. وجدان نے ایک نظر موبائل پر کھلی فیس بک کو دیکھا اور پھر موبائل پکڑ کر ایشل کو پکڑا دیا. کبھی اس کی دنیا سے باہر نکل کر بھی چلا کرو، وجدان نے پہلے جیسی سنجیدگی سے کہا. کبھی آپ اپنا یہ سستا ایٹیٹیوڈ سائڈ پر رکھ کر بھی بات کیا کرو. ایشل نے وجدان کو گھور کر کہا تو وجدان بھی جواباً کافی دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. ایشل جو دھوپ کی گھر سے باہر جانے لگی تھی شایان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر رک گئی. پتہ نہیں کیوں ایشل کو اس شخص کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی. ایشل نے شایان سے دھیان ہٹا کر اپنے موبائل کو پھر سے دیکھنا شروع کر دیا. جس آدمی کی آئی ڈی کو وہ کب سے دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے دیکھتے اچانک ایشل کی نظر ایک جگہ ٹھہر سی گئی. گلابی لبوں پر ایک مسکان اور ہری آنکھوں میں چمک آئی تھی. کافی چالاک ہو، ایشل نے مسکرا کر کہا اور پھر اس بندے کی آئی ڈی کو بند کر کے موبائل پینٹ کی جیب میں رکھا. کون چالاک ہے؟ ایشل کو اپنے پیچھے سے جنان کی آواز سنائی تھی. ایشل مسکراتے ہوئے مڑی. تمہارا ہسبینڈ اور کون؟ میں سوچتی ہوں کہ تم جیسی پری کو یہ باگڑ بلا ملا تھا کیا شادی کرنے کے لیے؟ اس سے تو بہتر کواری زندگی تھی میری طرح کی، ایشل نے اترا کر کہا، جبکہ جنان کی سوئی تو ایک ہی لفظ پر اٹکی تھی. باگڑ بلا؟ کتنا مزہ آئے گا جب شایان کو یہ کہہ کر بلاؤں گی میں. مجھے تو ابھی سے مزہ آ رہا ہے. جنان ہنستے ہوئے اپنی باتوں میں ہی لگ چکی تھی. ایشل نے بھی سکا سانس لیا اور جنان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی. اچھا ایشل، تمہیں پتا ہے شایان نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے زرش کے لیے سرپرائز پلان کرنا ہے. کل رات تک آؤ نیچے چل کے آپ ہی سے ڈسکس کرتے ہیں اس بارے میں. ایشل بھی دلچسپی سے جنان کے ساتھ چل دی. زرش کو انہوں نے بہانے سے فاطمہ بیگم کے پاس بھیج دیا تھا اور انہیں خاص طور پر ہدایت دی کہ زرش کو باہر نہ نکلنے دیا جائے. وجدان تو کسی کام سے اپنا حلیہ مکمل طور پر بدل کر باہر چلا گیا تھا. اس وقت حال میں سبھی موجود باتیں کر رہے تھے سوائے سعد کے، جو علیحدہ سے ایک صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھا تھا. ارے کیا ہوا کیپٹن، آپ کیوں اتنے اداس ہیں؟ شایان نے سعد کے پاس بیٹھ کر شرارت سے پوچھا. ارے یار دیکھو نا، سب کی زندگی کتنی حسین ہوتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ وجدان کا بھی نکاح ہو گیا ہے، جس کی طرف سے ہمیں تو کوئی امید نہیں تھی، لیکن لگتا ہے میرے نصیب میں شادی کا لفظ ہی نہیں لکھا. سعد نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر دور کھڑی موبائل استعمال کرتی ایشل کو حسرت سے دیکھ کر کہا. کل سے ایشل نے بات کرنا تو دور، سعد کو بلایا تک نہیں تھا. تو تمہارے لیے بھی کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں، شایان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. ارے اتنے اچھے نصیب کہاں، ہم تو کوارے ہی مریں گے، سعد نے اس مرتبہ کافی اونچی آواز میں کہا تاکہ ایشل کو متوجہ کر سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا. ارے کیوں بھلا میرے ہوتے ہوئے آپ اس طرح سے کوارے رہ سکتے ہیں ایجنٹ جی؟ ایشل جلدی سے اس کے پاس آئی تو سعد اس کی بات پر مسکرا دیا. یہ دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا بڑے کمال کی چیز ہے، ابھی 1 سیکنڈ میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لوں گی.
ईशल ने नजरें अपने मोबाइल पर गाड़ कर कहा। देखिए मिल भी गई। ईशल ने जल्दी से मोबाइल उसी सामने किया तो शयान जो इस वक्त पानी पी रहा था मोबाइल पर तस्वीर देखकर बुरी तरह से खांसने लगा, क्योंकि वहां किसी लड़की की नहीं एक भैंस की तस्वीर थी, जबकि साथ का तो दिल कर रहा था इस लड़की का मोबाइल ही दीवार में दे मारे। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आई? सॉरी टू से एजेंट जी, जितना आपका स्टैंडर्ड है ना आपको तो यही मिल सकती है। ईशल ने इतना कहकर अपना मोबाइल उसके हाथ से लिया और इतराती हुई वहां से चली गई, जबकि साथ अभी तक सख्ते की हालत में था। आखिरकार ईशल ने अपना गुस्सा निकाल ही लिया था। तीखी मिर्च है वो मेरे दोस्त, अब पसंद आई है तो मुंह तो जलाएगी ना तुम्हारा। शयान ने एक आंख दबाकर कहा तो साथ दांत कचकचा कर रह गया। एक मर्तबा मेरी दस्तरस में तो आ जाए ये तीखी मिर्ची, हर बात का बदला लूंगा इससे। साद ने मन ही मन में ईशल से बदला लेने के लिए कई मंसूबे बना लिए। उन सब ने मिलकर सारा दिन मेहनत की थी और शाम को छत पर हर चीज बिल्कुल इसी तरह से थी जैसा वजदान ने चाहा था। जनान तो कब से जरिश को अपने साथ तैयार करने के लिए आई हुई थी और जरिश की कई बार पूछने के बावजूद जनान ने उसे इतना ही बताया था कि सब उसके लूटने की खुशी में पार्टी करने लगे हैं। काले रंग की लॉन्ग मैक्सी में लंबे बालों को खुला छोड़, मुनासिब से मेकअप और रेड ब्लड लिपस्टिक के साथ जरिश नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वजह क्या है इस सब की? जरिश ने उलझन में आकर इशारा किया। जरिश को नहीं लगता था कि पार्टी के लिए इस तरह तैयार होने की जरूरत है। कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यारा तैयार करूं। याद है बचपन में मामा का मेकअप पकड़ के मैं तुम्हें लगाती थी, अबे तुम मुझे लगाती थी और भूत बन के हम चौकीदार बाबा को कितना डराते थे। जनान ने हंसते हुए कहा तो जरिश भी वो मीठी यादें याद करके मुस्कुरा दी। चलो अब तुम ये ज्वेलरी पहन लो और मुझे भी तैयार होने दो। जनान ने अपनी पलकों पर मस्कारा लगाते हुए कहा। ऐसे भी जनान को तो बस एक छोटा सा बहाना चाहिए होता था अपनी खुशी पूरी करने के लिए। जरिश ने टॉप्स पहने, चूंकि मैक्सी का गला काफी तंग और काम वाला था तो जरिश ने उन टॉप्स पर ही इक्तफा करना बेहतर समझा। मगर तभी जरिश की नजर चूड़ियों के इस डब्बे पर पड़ी जो उसे वजदान ने दिया था। पिछले 2 दिन से वजदान ना तो उसके सामने आया था और ना ही उससे बात की थी, तो कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए। जरिश ने घबरा कर सोचा। बेसाख्ता तौर पर आंखें आंसुओं से भर गई। जरिश ने जल्दी से चूड़ियां निकाली, मगर उनमें काले रंग की चूड़ियां थी ही नहीं। अरे ये रेड पहन लो, बहुत प्यारी है। जनान ने जल्दी से सुर्ख रंग की चूड़ियां उसकी नाजुक कलाइयों में पहना दी और पहले की तरह ही उनकी खनखनाहट सुनकर जरिश का दिल बहुत तेजी से धड़का था। वो बस इतना चाहती थी कि घर में जो भी फंक्शन है वजदान इसमें शामिल हो, वरना हर रंग फीका पड़ जाएगा। ईशल और हमना ने मिलकर सारी छत बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करवाई थी और अब सारा काम मुकम्मल हो चुका था। बस दोनों मिलकर मेज पर मौजूद कांच की कैंडल जला रही थी। हमना, उस्मान की गुस्से से भरी आवाज पर हमना के चलते आ चुके थे। लो हो गया मसला, हमना ने मुंह बसूर कर कहा। जब से खुदा ने हमना को उम्मीद लगाई थी उस्मान की मोहब्बत में तो पहले से भी कई गुना इजाफा ही हुआ था, मगर साथ साथ ही उस्मान हमना की जान का अजाब भी बन गया था। ऐसे मत चलो, गिर जाओगी, ये मत खाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, काम को हाथ भी मत लगाना, आराम किया करो, बस तुम उदास क्यों हो, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहा करो। ये सब तो उस्मान के पसंदीदा डायलॉग्स बन चुके थे। उस्मान का बस चलता तो वो हमना को बेड से नीचे कदम भी ना रखने देता। तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो? पता है ना डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है और तुम यहाँ 30वें फ्लोर पर हो। उस्मान ने गुस्से से कहा। ईशल ने अपनी आंखें घुमाई और वहां से जाना ही बेहतर समझा। उस्मान चलता हुआ हमना के करीब आया। शलवार कमीज में गरम चादर अपने गिर्द लपेटे वो बहुत खूबरू लग रहा था, लेकिन हमना उसे खफगी से ही घूर रही थी। तुम बात क्यों नहीं मानती हो जान? उस्मान ने हमना को कमर से खींचकर अपने करीब किया और अपनी चादर को उन दोनों के गिर्द लपेट लिया। क्योंकि आप मुझे बहुत तंग करते हैं उस्मान, इतनी पाबंदियां लगा दी हैं आपने मुझ पर। हमना ने मुंह बनाकर शिकवा किया और उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी। उसकी उस कोशिश पर वो हिसार मजीद तंग हुआ था। तुम्हारी और हमारी गुड़िया की सेहत मेरे लिए सबसे बड़ी है, उसके लिए तो मुझे तुम्हें 7 पर्दों में भी छुपाना पड़े तो मैं वो भी कर जाऊं। उस्मान ने बहुत मोहब्बत से उसके माथे को चूमकर कहा। 7 पर्दों का तो पता नहीं,
آپ کا بس چلے تو مجھے قید ضرور کر دیں، اور ضروری تو نہیں کہ یہ گڑیا ہی ہو، وہ میرا گڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ حمدہ کی بات پر عثمان نے ڈیٹو کی طرح مسکرا کر ہاں میں سر ہلا۔ ایسے جانے جہاں اتنی سجاوٹ اور ارینجمنٹ ہم پر تو کبھی اتنی عنایت نہیں کی آپ نے۔ عثمان کی بات پر حمدہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عثمان، آپ کے برتھ ڈے پر اتنا کچھ تو کیا تھا میں نے، آپ کو یاد نہیں؟ پھر جب حمدہ بولتے بولتے رکی اور پھر شرما کر عثمان کی باہوں میں چھپ گئی۔ عثمان کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ وہ رات بھی بھلا میں بھول سکتا ہوں، میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی وہ۔ تم نے تو میری زندگی کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ اب میرے مرنے کا بھی غم نہ۔ حمدہ نے فوراً اپنا ہاتھ عثمان کے لبوں پر رکھا اور خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ حمدہ نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ عثمان سے دوری کا خیال ہی اس کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ عثمان نے مسکرا کر اس کی نم آنکھوں کو چوما اور شرارت میں پیار بھری گستاخی کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ عثمان، تارے مجھے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ حمدہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جہاں سیڑھیاں چڑھ کر آ تو گئی ہو، اب اترنے نہیں دوں گا، اور کوئی دیکھ بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان اسے بازو میں اٹھا کر آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ تبھی انہیں کسی کے سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ حمدہ نے گھبرا کر سیڑھیوں کے اوپر کھڑی ایشل کو دیکھا جو جینس ٹاپ میں ملبوس ببل چباتے ہوئے موبائل دیکھ رہی تھی، اور حمدہ کی نظر پڑتے ہی ایشل نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ حمدہ کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا، جبکہ عثمان کو تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں لے کر جانا تھا۔ آپ بہت برے ہیں عثمان، حمدہ نے گلہ کیا۔ میں کتنا برا ہوں اس کا اندازہ تو تمہیں کمرے میں لے جا کر ہوگا۔ عثمان کی معنی خیز بات پر حمدہ خود میں ہی سمٹی تھی۔ جانان زرش کو اپنے ساتھ چھت پر یہ کہہ کر لے گئی کہ جو پارٹی انہوں نے رکھی ہے وہ چھت پر ہے، اور چھت پر پہنچتے ہی جانان نے زرش کو دروازے سے چھت پر بھیجا اور خود مسکرا کر ساتھ کھڑی موجود کھڑکی سے چھپ کر باہر دیکھنے لگی۔ زرش کسی کھوئے ہوئے بچے کی مانند گھوم گھوم کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ جانان نے بہت مشکل سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جانان شاہ؟ شایان کی آواز پر اپنے کان کے بالکل پاس محسوس کر کے جانان گھبرا کر پلٹی اور شایان کو دیکھا۔ ڈرا دیا آپ نے شایان، میں تو اتنے مزے سے زری کی جاسوسی کر رہی تھی۔ جانان نے ہنستے ہوئے دوبارہ اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا۔ بہت بری بات ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے کسی کی جاسوسی کرنا۔ شایان نے بہت محبت سے اسے اپنے باہوں میں سمیٹ کر کہا۔ جانان اس کی پکڑ میں مچلنے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولے، سات بھائی ایجنٹ ہے نا، اگر جاسوسی گناہ ہے تو وہ ایجنٹ کیوں ہوتے؟ جانان نے شایان کو حیران کیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ سات ایجنٹ؟ ایشل نے بتایا تھا۔ جانان نے جلدی سے بتایا تو شایان کو غصہ آ گیا۔ ایسی باتیں جاننا جانان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ شایان کو ویسے ہی ایشل لڑکی بڑی مشکوک لگتی تھی، اور اب تو معاملہ جانان کا تھا۔ شایان نے سوچ لیا تھا کہ ساتھ سے کہے گا کہ اسے اپنی زبان میں سمجھا لے، اس سے پہلے کہ ایشل کو دارا کا سامنا کرنا پڑے۔ شایان کی سنہری آنکھوں میں وحشت اتری تھی، جسے شایان نے جانان کا معصوم چہرہ دیکھ کر چھپا لیا۔ چلو جانان، چلتے ہیں یہاں سے، شایان نے کہا اور جانان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ایسے ایک بات تو بتاؤ جانان، تم کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ شایان نے شرارت سے پوچھا تو جانان نے منہ پھلا لیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی میں تیار؟ اور اگر آپ کو اتنی بری لگ رہی ہوں نا تو آنکھیں بند کر لیں، باگڑ بلے کہیں کے۔ جانان نے اپنا نازک ہاتھ بھی اس کی آنکھوں پر رکھ دیا تو شایان اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے جانان کو اپنی باہوں میں بھرا۔ بری نہیں جانان شاہ، تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ یہ دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں لے لوں اور تمہاری سجاوٹ کو اپنے ہونٹوں سے نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ پھر مجھے یہ بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ میں سچ میں باگڑ بلا ہوں۔ شایان نے پرتپش نگاہوں سے جانان کے لپسٹک سے سجے گلابی ہونٹوں کو سہلا کر کہا۔ جانان ہمیشہ کی طرح گھبرا کر شایان کی پناہوں میں چھپ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں نہیں جاننا کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ شایان کے سوال پر جانان نے اس کی باہوں سے نکلے بغیر انکار میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے تو بتانا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اور یہ بھی کہ میری زندگی میں آ کر تم نے کیسے ان کو خوابوں کی دنیا بنا دیا ہے۔ شایان نے بہت محبت سے کہہ کر اس کا چہرہ اوپر کیا
اور بہت نرمی سے جنان کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ باہر موجود چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپا تھا۔ زرش چھت پر آئی تو بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ پورے چھت کو سفید اور سرخ پردوں کی مدد سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لائٹنگ اور جگہ جگہ جلنے والی موم بتیوں نے سجاوٹ کو چار چاند لگا دیے تھے، مگر پریشان تو زرش اس بات پر تھی کہ جانان نے تو بتایا تھا کہ یہاں سب اس کے ملنے کی خوشی میں پارٹی کریں گے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرش کی نظر سرخ غلاف اور پھولوں سے سجے ایک میز پر پڑی، جہاں بالکل ویسا ہی کیک پڑا تھا جیسے زرش نے وجدان کے لیے منگوایا تھا۔ تبھی زرش کو تاریخ یاد آئی۔ آج ان کے نکاح کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ زرش میز کے پاس گئی تو وہاں کالے رنگ کی 3 ڈائریاں پڑی تھی۔ زرش نے پہلی ڈائری کو اٹھایا تو اس میں ایک جگہ پر بک مارک لگا ہوا تھا۔ زرش نے وہ صفحہ کھولا۔ 1 سال پہلے کی تاریخ کے صفحے کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ زرش کو وہ تاریخ یاد تھی، تبھی تو جانان اور ہمنا کا ولیمہ ہوا تھا۔ زرش نے نیچے لکھی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ آج شیان کے ولیمے پر ایک پری پر نظر پڑی میری، ٹوٹے پروں والی پری پر۔ اس بھیڑ میں سب سے علیحدہ بیٹھی خود میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اسے میں پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ مجھے وہ بالکل اپنے جیسی لگی، کسی سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا اس سے، بالکل میری طرح ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس کے درد سے واقف نہیں، لیکن مجھے پتا تھا اس کی ہر تکلیف، ہر غم سے واقف تھا میں۔ ایک پل کو خیال آیا کہ کاش وہ میری ہو جائے، میں اس کے درد میں سما جاؤں اور وہ میرے درد میں سما جائے، اور یوں ہی دونوں کا غم مٹ جائے۔ زرش کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے وہ ڈائری چھوڑی اور دوسری ڈائری اٹھا لی، جہاں کافی جگہ پر بک مارکس لگے تھے۔ زرش نے کانپتے ہوئے پہلا صفحہ کھولا۔ 2 مہینے پہلے کی تاریخ تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اس پری کو پھر سے دیکھوں گا، یہیں اپنے گھر میں کسی گمشدہ بچے کی طرح گھومتے ہوئے۔ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ مجھے نہیں جانتی کہ مجھے دیکھے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر وہ اس دل کو دھڑکا جاتی ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اسے تو خود سے ڈرانا چاہیے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں آیا، پہچان آئی تھی، عقیدت آئی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا مسیحا ہوں، لیکن میں کوئی مسیحا نہیں، بس ایسا شخص ہوں جسے زندگی سے پیار نہیں۔ اگر مجھے زندگی سے پیار نہیں تو اس کے بے آواز ہونے کی سچائی جاننے پر اپنے اندر سب کچھ ٹوٹا ہوا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ زرش کی آنکھیں اب نم ہوئی تھی۔ اس نے بے چینی سے صفحے پلٹے تھے۔ اگلی تاریخ ان کے نکاح کی تھی۔ قسمت تو دیکھو، موت کو چاہنے والے اس وجدان خان کی ٹوٹے پروں والی وہ پری اس سے ہی سونپ دی گئی تھی۔ وہ تو کوئی حق نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے تڑپا جاتی تھی۔ اب کیسے اسے خود کو دور رکھوں گا؟ میں سامنے ہی نہیں جاؤں گا اس کے، اور اگر وہ سامنے آ گئی نا تو ڈرا دوں گا اسے۔ اس کا ٹوٹا دل یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور نفرت کرے گی وہ مجھ سے۔ ہاں، یہی صحیح ہوگا۔ تو کیا اس کی ان کانچ سی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے سینے میں موجود پتھر ٹوٹ جائے گا؟ اس پتھر کو ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے وہ پتھر بھی نہیں چاہیے۔ زرش اب بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ ہر لفظ زرش کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ زرش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ کھولا، جو آج سے 1 مہینے پہلے کا تھا۔ وہی ہوا نا جو ہونا تھا، توڑ دیا میں نے اسے، اس کے معصوم دل کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر دیے۔ کرتا بھی کیا میں؟ وہ کہتی ہے کہ اس سے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ اسے کیا لگتا ہے کہ اس شخص نے اس کے جسم کو تکلیف پہنچا کر اسے توڑ دیا تھا تو وہ برا تھا؟ میں تو وہ ہوں جس کی محبت اس کی روح کو چھلنی کر دے گی، اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ ایسے شخص کو کیسے چاہ سکتی ہے وہ؟ لیکن نہیں جانتا کہ اتنی بڑی سزا دے جائے گی وہ دل کے ٹوٹنے کی۔ وہ تو جاتے جاتے مجھے ہی توڑ پھوڑ گئی، پورا کا پورا بکھیر گئی مجھے۔ زرش نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر اس ڈائری کو چھوڑ کر نیچے پڑی اس آخری ڈائری کو اٹھایا، جو کافی پرانی لگ رہی تھی
اور اس میں بس ایک ہی بک مارک لگا ہوا تھا جہاں 6 سال پہلے کی تاریخ تھی۔ اپنی زندگی میں بہت سی وحشت دیکھی ہے میں نے، اپنی زندگی میں ایک وحشت ہی تو تھی، لیکن جو میں نے آج دیکھا وہ تو انسان کے روپ میں چھمے بھیڑیوں کی حیوانگی کی منہ بولتی داستان تھی۔ کیا کوئی اتنا ہی بھیڑیا ہو سکتا ہے کہ پیسے کی خاطر اپنی قوم کی عزت کا سودا کر دے؟ پھر وہاں پر وہ کانچ سی آنکھوں والی لڑکی جو پھٹے کپڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں باقیوں کی طرح اسے بھی آرمی کے حوالے کرنے کے بجائے سب سے چھپا کر ہسپتال لے گیا۔ یعنی کیوں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ ٹھیک تو ہے نا، کہیں اس درندے نے اس کی مان کو تو نقصان نہیں پہنچایا؟ یعنی کیوں ڈاکٹر کے لبوں سے انکار سن کر سکون کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی؟ جانے کیوں اس کی گناہ گار، اس کی ستمگر کو ڈھونڈ کر تکلیف دینے کی چاہ میں مسلسل 1 مہینہ مارا مارا پھرتا رہا تھا؟ جانے کیوں اس کی تکلیف اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی، میں تو اپنی تکلیف کو بھی محسوس نہیں کرتا، پھر اس کی کیوں؟ بھول جاؤں گا اسے میں، ہاں بھول جاؤں گا۔ زرش نے روتے ہوئے اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے آبرو کی جس داستان کو لے کر وہ ڈرتی تھی اس کا سچ تو وجدان ہمیشہ سے جانتا تھا، جیسے زرش اپنے سبز آنکھوں والے مسیحا سے دور ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب رہی تھی، اسی طرح وجدان بھی تو رہا تھا۔ کیسے زرش اس کے جذبوں کو نہ دیکھ پائی؟ نور، اچانک سے وجدان نے پیچھے سے آ کر اس کی کندھوں پر ہاتھ رکھا تو زرش جلدی سے پلٹی اور وجدان کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یہ سب میں نے تمہیں اپنی محبت کی سچائی سے واقف کروانے کے لیے کیا تھا نور، تمہیں دکھی کرنے کے لیے نہیں۔ وجدان نے اس کا چہرہ اوپر کر کے بہت محبت سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں نور، اپنے کہے ہر لفظ کی جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ اپنی بے وقوفی میں اپنے ہی بکھری ہوئی پری کی روح کو بھی توڑ دیا میں نے۔ کیا تم مجھے دل سے معاف کرو گی؟ وجدان کے سوال پر زرش نے ہاں میں سر ہلایا تو وجدان مسکرا کر اس کے چہرے پر جھکا اور آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے چن لیے۔ تم نے مجھ سے محبت کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ محبت کے بارے میں تو آج بھی کچھ نہیں جانتا، بلکہ اس عشق کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے تم سے کیا ہے، تو عشق جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ وجدان کی بات پر زرش کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی۔ اب رو مت، اور پلیز میرا یہ راز ہی رکھنا کہ میں اپنے جذبات ڈائری میں لکھ کر ختم کرتا ہوں، کوئی نہیں جانتا یہ۔ وجدان کی بات پر زرش نے ہاں میں سر ہلایا۔ وجدان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھرا اور ہلکے ہلکے سے موو کرنے لگا۔ زرش اس سے بتانا چاہتی تھی کہ کوئی میوزک نہیں لگا، اور ایسا کرنے کے لیے زرش نے ہاتھ اٹھایا تو چوڑیوں کی کھنک سے ماحول مزید فسوں خیز ہو گیا۔ راز تیری آنکھیں تیری سب بیان کر رہی ہیں، سن رہا دل تیری خاموشیاں، کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، عشق کی کیسی ہیں یہ گہرائیاں۔ جانتا ہوں کہ کوئی میوزک نہیں لگا نور خان، لیکن بس تم دھن کو محسوس کرو جو میرے دل و دماغ میں تمہاری محبت کی وجہ سے بج رہی ہے۔ وجدان کی بات پر زرش نے حیرت سے وجدان کو دیکھا، کیونکہ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ وجدان اس کی حیرت دیکھ کر مسکرایا۔ بتایا تو تھا کہ تمہاری چوڑیاں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ وجدان نے اس کی نازک کلائی کو تھام کر سرخ چوڑیوں کو چوما تو زرش شرما کر خود میں ہی سمٹ گئی۔ وجدان اسے میز کے پاس لے کر گیا اور کیک کاٹ کر زرش کو کھلایا اور زرش کے ہاتھوں سے خود بھی کھانے لگا۔ اب تو مان گئی ہو نا؟ وجدان کے سوال پر زرش نے پرجوشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ استانک کی وجدان نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وجدان نے کمرے میں آ کر پاؤں سے دروازہ بند کیا اور زرش کو نیچے اتار کر اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ تو چلو پھر اب میرے حسابوں کی طرف آتے ہیں۔ تمہاری پہلی گستاخی تھی مجھے اپنی ان معصوم حرکتوں اور منصوبوں سے تڑپانے کی، پہلے اس کے حساب پر آ جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وجدان اس کے سرخ لپسٹک سے سجے نازک لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا لیا۔ زرش نے گھبرا کر وجدان کے کالر کو پکڑا تھا۔ وجدان کے عمل میں بہت شدت تھی اور اس شدت سے زرش کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وجدان کے دور ہوتے ہی زرش گہرے سانس بھرنے لگی۔ اب اپنی معصوم محبت کے اقرار سے
میری نیندیں چرانے کی سزا۔ اتنا کہہ کر وجدان نے اس کا دوپٹہ کندھے سے ہٹایا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ زرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کرنا چاہی تو وجدان نے چوڑیوں سے بھری وہ کلائیاں اپنے ہاتھ میں تھام لی اور اپنی ہی من منائیاں کرنے لگی۔ زرش کو لگ رہا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ گھر سے بھاگنے کی سزا تو تمہیں پوری رات سہنی ہے۔ وجدان نے زرش کے کان میں سرگوشی کی تو زرش کانپ کر رہ گئی، لیکن وجدان کی شدت بھری محبت کے طوفان کے سامنے وہ کمزور لڑکی بہت آسانی سے ہار گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت کالے کپڑوں میں ملبوس، اپنا چہرہ کالے رومال سے چھپائے اور ہاتھ میں بندوق لیے سکندر ایک گھر میں داخل ہوا۔ اپنے شکار کی ہر حرکت کو اس نے ٹریک کیا اور اس کے خیال میں ابھی تو وہ ایک ہوٹل میں موجود تھا، جو بظاہر تو ایک ہوٹل تھا لیکن اس کے اندر فحاشی اور عیاشی والا ہر کام مل سکتا تھا۔ سکندر یہ تک جانتا تھا کہ وہ شخص کون سے کمرے میں آئے گا، اس لیے وہ ایک پائپ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر چڑھ کر کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا اور پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک نشے میں ڈوبا آدمی لڑکی کو اپنی باہوں میں لیے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر لیا۔ لڑکی کے چہرے سے اس کی مجبوری چھلک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے لڑکی کو بیڈ پر دھکا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، سکندر نے پردے کے پیچھے سے نکل کر ایک ریوالور اس آدمی کی کن پٹی پر رکھا اور دوسرا ریوالور لڑکی کی طرف تانی۔ یہاں سے جا اور اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لے، سکندر نے وحشت زدہ آواز میں کہا تو لڑکی جلدی سے وہاں سے بھاگی اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ سکندر کو اتنا تو پتا تھا کہ وہ باتھ روم سے کسی کو نہیں بلا سکے گی۔ آخرکار اپنے شکار کی طرف مڑا، جس کا اب سارا کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ سیدھا سیدھا سوال ہے، اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دے۔ عربی کہاں ملے گا؟ سکندر نے دانت پیس کر پوچھا۔ میں نہیں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب سکندر نے ریوالور کو 1 انچ اس کے سر سے ہٹایا اور گولی چلا دی۔ گولی اپنے اتنے قریب سے گزرنے کی وجہ سے وہ آدمی کانپ کر رہ گیا۔ اگلی بار بندوق نہیں ہٹے گی۔ سکندر نے سختی سے ریوالور کو اس کی کن پٹی پر رکھا۔ نہیں، بتاتا ہوں، عربی کہاں ہے؟ یہ صرف ایک آدمی جانتا ہے، فیض شاکر۔ اس آدمی نے اتنا ہی کہا اور ایک زوردار دھکا سکندر کو دے کر اپنی کمر کے پاس سے بندوق نکالی اور سکندر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، مگر عین وقت پر سکندر نے جھک کر خود کو اس کی گولی سے بچایا اور فوراً ہی اٹھ کر گولی سیدھا اس کے دماغ میں مار دی۔ وہ آدمی فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ باہر آ جا لڑکی۔ سکندر کے کہنے پر وہ لڑکی کانپتے ہوئے باہر آئی۔ دیکھو میں نے، لڑکی نے زاروں قطار روتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، جبکہ سکندر نے اطمینان سے اپنی بندوق سے گولیاں نکالی اور اپنے دستانے پہننے ہاتھوں سے وہ بندوق اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تجھے پتا ہے ہمارا قانون عورت کو پھانسی کی سزا اتنی آسانی سے نہیں دیتا، اب مجھے لگتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے جیل میں رہنا بہتر ہوگا۔ سکندر اتنا کہہ کر کھڑکی سے باہر نکلا اور آدھے پائپ سے اتر کر باقی کا فیصلہ کود کر طے کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہوٹل کی انتظامیہ اس کمرے میں پہنچ چکی تھی اور ابھی وہاں پولیس نے بھی آ جانا تھا۔ اس سے پہلے سکندر کو وہاں سے نکلنا تھا۔ ابھی سکندر ہوٹل سے تھوڑا دور ایک سنسان سی جگہ پہنچا تھا جب اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے اس کا نام پکارا، لیکن اس آواز نے اس کو سکندر الفاظ درانی نہیں بلکہ اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ سبز آنکھوں میں چمک اور نقاب میں چھپے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی۔ پتا تھا کافی چالاک ہو تم وجدان خان، لیکن مجھے پہچاننے میں بہت دیر لگا دی۔ سکندر اپنے ہاتھ اوپر کر کے پلٹا اور وجدان کو دیکھا جو سکندر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اچانک ہی سکندر کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کر زمین پر گرا، جسے پکڑنے کے لیے سکندر جھکا اور زمین سے پتھر اٹھا کر بہت تیزی سے وجدان کے ہاتھ پر پھینکا، جس کی وجہ سے وجدان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر گر گئی۔ سکندر موقع پا کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگ جانا تم، لیکن کم از کم میری پہچان اپنانے کی وجہ تو بتا کر جاؤ۔ وجدان کی بات پر سکندر کے قدم اپنی جگہ پر ہی رکے تھے۔ ہری آنکھوں میں حیرت آئی اور اسی حیرت کے ساتھ سکندر نے پلٹ کر وجدان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ وجدان فجر کے وقت کمرے میں واپس آیا۔ اس وقت سکندر کو لے کر اس کے دماغ پر بہت کچھ چل رہا تھا۔ سکندر کا سچ جان کر
ایک وحشت سی وجدان کے پورے وجود پر حکومت کر رہی تھی. اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اپنا ہی اس قدر شفاق اور دھوکے باز بھی نکل سکتا ہے. وجدان نے ضبط سے مٹھیاں کسی. غصہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، لیکن تبھی اس کی نظر بیڈ پر سوئے ہوئے نازک سے وجود پر پڑی. وجدان کے قدم بے ساختہ طور پر بیڈ کی طرف اٹھے تھے. زرش کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ٹھہرو سکون وجدان کے دل میں اتر رہا تھا. پہلے والی وہ ساری وحشت اور غصہ کہیں غائب سا ہو گیا تھا. نور. وجدان نے بہت محبت سے اس کے گال کو چھو کر اسے اٹھانا چاہا، مگر زرش نے اٹھنے کے بجائے وجدان کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھا اور پھر سے سو گئے. ایک مسکراہٹ نے وجدان کے لبوں کو چھوا. وجدان کو ٹوٹ کر اپنی اسے معصوم سی جان پر پیار آیا تھا. نہ جانے کتنی ہی دیر وجدان اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا. پھر نماز کے وقت خیال آیا تو اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑوا کر فریش ہونے چلا گیا. وجدان نے نماز ادا کر کے سلام پھیرا تو اس کی نظر زرش پر پڑی جو اپنی چھوٹی سی ٹوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہو نور خان؟ وجدان نے دلچسپی سے پوچھا تو زرش نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا اور اسے دعا مانگنے کا کہنے لگی. وجدان نے دعا مانگ کر کچھ پڑھا اور زرش کے چہرے پر پھونک مار دی، جس سے زرش کھلکھلا اٹھی. یہ کیا ہے؟ زرش نے مسکرا کر پوچھا. دعا کی ہے کہ میری بیوی ذرا سی بہادر ہو جائے اور دنیا ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو، خوف سے سمٹے نہیں. وجدان اتنا کہہ کر جائے نماز سے اٹھا اور اسے طے کر کے زرش کے پاس آیا. زرش اس کو پاس آتا دیکھ کر شرمیلی مسکان کے ساتھ سر جھکا گئی. وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا. نور، میری بات سنو. چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو. زرش، تم بہادر ہو، بہت زیادہ بہادر. میں کبھی بھی تمہیں بلاؤں تو تم مجھے جواب دو گی نا؟ وجدان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا. زرش نے اس کی باتوں پر بہت دیر تک غور کیا، پھر ہاں میں سر ہلایا. اپنے ہاتھ اٹھا کر چوڑیاں کھنکھنائیں. اس کی معصوم حرکت پر وجدان کے لب مسکرائے. نہیں، ایسے نہیں. وجدان نے اس کی چوڑیوں سے ہری کلائی کو تھام کر کہا. تم مجھے ان سے پکارو گی، میرے نام بلاؤ گی تم. وجدان نے اس کے لبوں کو سہلا کر کہا اور پھر بہت نرمی سے جھک کر اس کے نازک لبوں کو چوما. زرش آنکھیں بند کر کے خود میں ہی سمٹ گئی. سب سے بڑی خواہش نور ان ہونٹوں سے اپنا نام سننے کی، اور اپنی ہر خواہش پوری کر کے ہی رہوں گا میں. وجدان نے اتنا کہہ کر زرش کو چھوڑا تو زرش گھبراتے ہوئے جلدی سے واش روم میں چلے گئے اور وہاں پہنچ کر بند دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی.